بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ پیش لفظ: اپنی قوم کے نمایاں افراد کی سوانح عمریاں مرتب کرنے کا رواج غالباً ہر زبان و ادب کی روایت رہی ہے۔ اگر کسی فرد قوم کے حالات زندگی قابل ذکر اور عمل قابل تقلید ہے، کسی نے ملک و قوم کی خدمت کی ہے یا علم و ادب کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں جس کی وجہ سے اس کا درجہ عام انسانوں سے بلند ہے، تو ایسے لوگوں کی سوانح حیات لکھی جاتی ہے تاکہ اس کی شاندار زندگی سے دوسروں کی ہمت افزائی ہو اور خود بھی کام کرنے کی ترغیب ہو اور سوسائٹی پر اس کا اچھا اثر مرتب ہو سکے۔ اس لیے کسی کی سوانح لکھنے سے اس کی ذات کو صرف اتنا ہی فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ اس کی شہرت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر کسی مرحوم کی سوانح عمری لکھی جائے تو اس سے زیادہ اہل قوم کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ نہ معلوم ہو کہ اس نے کیا قابل تعریف کام کیے تھے، اپنی جہد مسلسل سے کس طرح اپنا ایک خاص مقام بنایا تھا، کن کن سنگلاخ راہوں سے گزرنا پڑا تھا، تو یقیناً قوم کے نوجوانوں میں ہمت و حوصلے کا جذبہ کس طرح پیدا ہوگا۔ انہی تمام خیالات کو پیش نظر رکھ کر میں نے علامہ کامون پوری کی سوانح حیات مرتب کی ہے۔ یہ کتاب دراصل کسی بڑے ادیب یا عالم کے قلم سے لکھی جانی چاہیے تھی، جو یقیناً اس کام کو بہتر طریقے پر انجام دے سکتے تھے، لیکن افراد قوم کی اس سے بڑھ کر اور کیا بے حسی ہوگی کہ آج علامہ کی وفات کو 8 سال ہونے والے ہیں، مگر کسی طرح سے بھی ان کی کوئی یادگار قائم نہیں کی گئی۔ ان کی وفات پر کچھ مضامین اور نظمیں چند اہل قلم نے لکھ کر شائع کرائی تھی، اور متعدد مقامات پر جو تعزیتی جلسے ہوئے تھے ان کی رپورٹس شائع ہوئی تھیں، مگر آج تک ان پر کوئی مفصل اور محققانہ تحریر سامنے نہیں آئی جس سے ان جملوں کی تائید و تصدیق ہو سکتی جو ان کے لیے تعزیتی جلسوں اور تعزیتی خطوط میں استعمال کیے گئے تھے۔ خود علامہ مرحوم کے شاگردوں میں ایسے بلند پایہ عالم صاحب قلم موجود ہیں جنہوں نے زندگی بھر ان سے علمی استفادے کیے۔ نہ کسی اخبار یا رسالہ یا ادارے کی جانب سے ان پر کوئی یادگار نمبر نکالا گیا، حالانکہ ہند و پاک کے بیشتر اداروں کو انہوں نے اپنے خون جگر سے سینچ کر پروان چڑھایا۔ بلا مبالغہ بر صغیر کے تمام قومی اخبار و رسائل ان کے مضامین سے بھرے پڑے ہیں۔ کوئی خاص نمبر ان کی تحریر کے بغیر مکمل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بے شمار خاص نمبروں کے مکمل خاکے انہوں نے بنائے، اکثر پورے رسالے ہی مرتب کر کے مدیران کی فرمائش پر بھیج دیتے، جو بے عین ہی اسی شکل میں خاص نمبر کے طور پر شائع ہوئے۔ ان خاص نمبروں کی ترتیب میں انہوں نے نئے تجربے کیے جو بے حد پسند کیے گئے۔ دیگر زبانوں کا تو ذکر ہی کیا، ہماری غریب اردو زبان ہی کو لے لیجئے۔ اگرچہ اردو شاعر و ادیب کو زمانے کی ناقدری کی شکایت ہمیشہ سے رہی ہے، اردو رسائل کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، پھر بھی بعض شاعر و ادیب پر اس کی زندگی میں ہی بڑے عالیشان خاص نمبر شائع کیے گئے ہیں، اور جو زندگی میں قابل اعتنا نہ سمجھے گئے تو مرنے کے بعد تو ان کی یاد میں خاص نمبر ضرور ہی نکال دیا جاتا ہے۔ متعدد کتابیں منظر عام پر آ جاتی ہیں جب بھی کوئی ادبی شخصیت وفات پاتی ہے۔ اردو اخبار و رسالہ کا ایک بڑا حصہ اس کے حالات و کارناموں کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ ہماری قوم میں نہ اہل علم کی کمی ہے نہ اہل قلم کی، سرمایہ کی کمی ہے نہ تنظیموں اور اداروں کی، لیکن یہ کیسی بے حسی ہے کہ قابل تقلید اسلاف کی یادگار کو باقی رکھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ بالکل نہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ علم کی دنیا میں یہ تنگ نظری یا بخل کیوں؟ علامہ مرحوم کی زندگی میں ان کے حالات مرتب کرنے کا ارادہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ وہ اتنی جلدی اور اچانک چھوڑ کر چلے جائیں گے کہ ان سے تفصیل پوچھ کر نوٹ کرتی رہتی۔ ایک بار ہم نے ان سے ایک غیر رسمی سا انٹرویو لیا تھا جو بڑا کرامت ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ ان کے نام دوسروں کے خطوط کی مدد سے، ان کی ڈائریوں سے، اخبار و رسائل سے
اور اپنیوں گھر والوں کی یادداشت سے جو حالات و واقعات فراہم کر سکی ہوں ان کی بنا پر یہ کتاب مرتب کی ہے۔ استاد العلماء، محقق اعظم، مورخ اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون پوری موسوی علی اللہ مقامہ ایشیا کے ان مسلم مفکرین میں سے ہیں جو اپنی وسعت مطالعہ اور نئی فکر کے علم بردار کی حیثیت سے علمی دنیا میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ آپ زندگی میں حرکت و عمل کے زبردست حامی تھے اور 20ویں صدی کے سائنسی انقلابات پر یقین رکھتے تھے۔ آپ قومی اتحاد، نیشنل انٹیگریشن اور امن عامہ کے پرستار ایک عظیم مفکر تھے۔ آپ نے اسلامی مسائل کا جائزہ لینے کی غرض سے کئی بار اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ اس عہد میں اسلامی علوم سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے آپ مرجع و مرکز کی حیثیت رکھتے تھے۔ بر صغیر میں اپنی مخصوص خطابت اور محققانہ تحریر کے سبب آپ نے غیر معمولی شہرت حاصل کر لی تھی۔ آپ زندگی میں جمود کے سخت مخالف تھے اور مناسب حرکت و عمل اور اقدامات کے داعی تھے۔ نصاب تعلیم، دینی ادب، اسلامیات اور ذاکری پر عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق کام کرنے پر آپ نے اپنی پوری توجہ صرف کی۔ آپ نے احیاء علوم اہل بیت کی تحریک اٹھائی اور آج سے سینکڑوں برس پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے موجودہ سائنس کے جو انکشافات منظر عام پر آئے تھے اس پر عصر حاضر کے مسلمانوں اور اہل بیت علیہم السلام کے مخلصوں کو کام کرنے کی دعوت دی۔ آپ کو اس کمی کا بڑا احساس تھا کہ محمد و آل محمد علیہم السلام نے خدا، بندگی، قانون، اخلاق و معاشرت اور جغرافیہ و سائنسی علوم کے بارے میں جو خزانے چھوڑے ہیں اس پر مسلمانوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ آپ نے ترجمہ و تصنیف کے ذریعے دنیا کی مختلف قوموں کو اس سے واقف کرانے کے لیے کوشش کی۔ مصر میں اپنے دوران قیام آپ نے اسلامی سائنس اور اسلامی ادب پر متعدد مضامین خود لکھے اور دوسروں سے لکھوائے۔ علم و دین و اخلاق، بے تعصبی، خدا ترسی اور انسان دوستی کے لیے کام کرنا آپ کا مطمع نظر تھا۔ آپ نے اپنا زور قلم صرف انسان دوستی کی تبلیغ کے لیے صرف کیا۔ سیاست اور قومی نزاعوں سے ہمیشہ الگ رہے۔ آپ قلم کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ اسلامیات اور ادب کے موضوعات پر آپ کی بے شمار مطبوعہ تصانیف موجود ہیں۔ آپ صاحب طرز مصنف، عظیم محقق اور بلند پایہ مورخ تھے۔ تاریخ آپ کا خاص موضوع تھا اور اس فن پر آپ کو مکمل قدرت حاصل تھی۔ اسی لیے دنیا اسلام میں آپ مورخ اعظم اور مفکر اسلام کے خطابات سے مشہور ہوئے۔ سرکار علامہ کامون پوری علی اللہ مقامہ نے ابو ریحان بیرونی کی شخصیت پر بحث کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ عظیم تر شخصیت کی تکوین و تعمیر کے لیے جن صفات کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اعلیٰ پیمانے پر بیرونی میں پائے جاتے تھے۔ راز ہستی کو سمجھنے کے لیے انتہائی تشنگی، قوت ارادہ جو بحث و نظر سے تھکتی نہ ہو، بحث و نظر سے حاصل شدہ حقائق کو جمع و ترتیب کرنے کی کامل قدرت اور ان کو ایک نظام میں لانے کا اعلیٰ عمل کا اور ان انکشافات کو بے عینی آئندہ نسل تک پہنچانے کی رغبت، یہ کمال انسانی ہے۔ بیرونی کو جب اس معیار سے جانچا جاتا ہے تو وہ بے نظیر عالم ثابت ہوتا ہے۔ میرے خیال میں عالم کے مرتبے کو پرکھنے کا جو معیار قائم کیا گیا ہے، اس معیار سے علامہ کامون پوری کی شخصیت کا جائزہ لیں تو بلا شبہ ان کا شمار عظیم ترین علماء میں ہوگا۔ اس مختصر کتاب کی تالیف کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اہم گوشوں پر روشنی پڑ سکے تاکہ علم و عمل کی جو شمع آپ چلا گئے ہیں اس کی روشنی میں عام انسان بالخصوص افراد قوم مستفید ہو سکیں اور آپ کی جفاکشی علمی زندگی قوم و ملت کے لیے مشعل راہ کا کام دے سکے۔ مجھے امید ہے کہ اہل دانش، علم دوست اور دین سے محبت کرنے والے خصوصاً نوجوان اس عظیم ہستی کی شخصیت کے مطالعے کے ذریعے اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے اور ان کی زندگی کو اپنے لیے نشان راہ بنائیں گے، جس نے اپنی قوم کی دینی و دنیاوی اور ذہنی ترقی اور ارتقاء کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، جو دین کی خدمت اور اس کے اصولوں کی اشاعت کے لیے جیا اور مرا، اور اس شخصیت سے فرض شناسی کا سبق سیکھیں گے جس کا قول تھا کہ اعلیٰ ہمتی کا تقاضا ہے
کہ ہر مشکل کو اپنی ہمت سے آسان اور راہ کی ہر چٹان کو اپنی ٹھوکر سے ہٹا دو، جس کی نظر ہر لمحہ قرآن کی اس آیت پر رہتی تھی کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، جس کی زندگی کا ہر لمحہ اس شعر کی تفسیر تھا کہ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں، جس کی تمنا تھی کہ ہر فرد ملت کاہلی و سستی اور جہالت کی تاریک وادیوں سے نکل کر با مقصد زندگی گزارے، بے جا رسم و رواج کے بجائے دین کی اصل روح کو سمجھے اور شرعی امور کی پابندی اپنا مقصد حیات بنائے، اور اس حقیقت کو سمجھ لے کہ کام اور خدمت روح کی زینت اور قوموں کی ترقی و افتخار کا باعث ہوا کرتی ہے۔ میں نے اس کتاب کی ترتیب و تالیف اس خیال کو پیش نظر رکھ کر نہیں کی کہ وہ میرے قابل فخر باپ تھے اور انہوں نے میری پرورش، تعلیم و تربیت اور میرے ذہنی ارتقاء کے لیے اپنی انتہائی کوشش صرف کرنی، اور نہ ہی یہ گہری عقیدت صرف باپ بیٹی کے تعلق سے ہے۔ میری عقیدت ان کی عظیم خدمات اور روشن فکری کی وجہ سے ہے، جو انہوں نے اپنی روشن دماغی اور ذہنی بلندی کے سبب نئی نئی تحریکوں اور خیالات سے قوم کو آشنا کرایا۔ نہیں، وہ صرف میرے ہی باپ نہیں تھے، میں نے ان کی حکیمانہ زندگی سے ورثے میں بہت کم حصہ پایا ہے، بلکہ وہ تو پوری قوم و ملت کے باپ تھے۔ انہوں نے تو پوری قوم کے مسائل پر پیدرانہ شفقت کی نگاہ ڈالی، انہیں تو پوری قوم کے ذہنی ارتقاء کی فکر ستاتی تھی، انہوں نے پوری قوم کی کشتی حیات کے پتوار سنبھالنے کا عزم کیا تھا، مگر اپنی قوم کی کم علمی، پستی اور بے ہمتی نیز جاہلانہ رقابت نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ ہاں، میں بھی اسی قوم کی ایک فرد ہوں جس کے ناتواں جسم میں انہوں نے روح پھونکنے کی کوشش کی تھی، اور اسی فکر نے انہیں زندگی کی تمام دنیاوی لذتوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ ان کو ہر لمحہ فکر تھی کہ ذہن و دماغ میں جو کچھ بھرا ہوا ہے اس کو جلد سے جلد باہر نکال دیں۔ اسی دھن میں نہ انہیں آرام کی فکر تھی، نہ بیماری راہ کی رکاوٹ بنتی۔ زندگی اپنے تلخ حقائق کے ساتھ ان کے سامنے تھی، مگر انہوں نے کبھی اس سے ہار نہ مانی۔ ان کی اچانک وفات کے بعد ان کی میز پر کھلی ہوئی کتاب کاپی اور قلم اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے اپنی صحیح کے لیے زندگی کے آخری لمحے تک جدوجہد کی۔ ان کی ذات ایک ایسی شمع معلوم ہوتی ہے جو بے نیازی اور بے غرضی کے ساتھ رات بھر تاریکیوں کا سینہ چیر کر چاروں طرف اپنی روشنی پھیلاتی ہے، اور بغیر کسی کو دکھ پہنچائے خاموشی سے پیغام سناتے سناتے گل ہو جاتی ہے۔ موت برحق ہے، ہر ذی نفس کو موت آنی ہے۔ دنیا کی بے ثباتی سے کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی مفر نہ پا سکا، مگر بعض موتیں ایسی ہوئی ہیں جو کسی ایک انسان کی موت نہیں ہوا کرتی، بلکہ ان کی موت کے ساتھ ایک عالم کی موت ہوتی ہے، علم و عمل کی موت ہوتی ہے، عزم و استقامت کی موت ہوتی ہے، فہم و فراست کی موت ہوتی ہے، فکر و فلسفے کی موت ہوتی ہے۔ علامہ مرحوم کی موت بھی ایک ایسی ہی موت تھی، ان کے ساتھ ایک عہد ختم ہو گیا، تاریخ کا ایک دور ختم ہو گیا، فکر و عمل کا ایک دبستان ختم ہو گیا۔ سرکار علامہ مرحوم کی یادگار کے طور پر علامہ کامون پوری اکیڈمی قائم کی گئی، جس کا مقصد ان کی غیر مطبوعہ تصانیف کو منظر عام پر لانا ہے۔ یہ کتاب اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ اس کتاب کی اشاعت میں کافی تاخیر ہو گئی ہے، جس کا مجھے شدید احساس اور شرمندگی ہے۔ اپنی دیگر خانگی مصروفیات کے سبب میں اطمینان بخش توجہ نہ دے سکی۔ اس میں خامیاں ملیں گی، زبان و بیان میں بے ربطی اور تسلسل اور تکرار بھی مل سکتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں خود اس کتاب کو مرتب کر کے بالکل مطمئن نہیں ہوں۔ قوم نے وسعت دل کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا اور دوسرے ایڈیشن کی نوبت آئی تو انشاءاللہ آئندہ ان تمام خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کروں گی۔ صحت مند اور غیر جانبدارانہ تنقید و مشورے کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ آقائے شریعت صفوت العلماء جناب مولانا سید کلب عابد صاحب قبلہ، صدر شعبہ دینیات شیعہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نہ میرے پاس الفاظ ہیں نہ قلم میں طاقت کہ جنہوں نے اپنی شفقت بزرگانہ سے کام لے کر اپنی مصروفیات کے باوجود
میری گزارش پر اس کتاب کو پڑھا اور اس کے لیے مقدمہ عنایت فرمایا، جو یقیناً اس کتاب کی اہمیت و افادیت میں اضافے کا باعث ہے، اور ان تمام بزرگوں، ہمدردوں اور عزیزوں کی متشکر ہوں جنہوں نے اس کی ترتیب و اشاعت میں اپنے اپنے طور پر میری مدد اور رہنمائی کی۔ یہ کتاب علامہ کامون پوری علی اللہ مقامہ کی جامع اور مکمل سوانح حیات نہیں، بہت سے گوشے تشنا رہ گئے ہیں۔ کچھ موضوعات پر زیادہ تفصیل سے بحث کرنی چاہیے تھی، لیکن وسائل یا وقت کی کمی کے سبب اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ علامہ مرحوم کی تصنیف و تالیف پر بھرپور اور مفصل نقد و تبصرے کے لیے جس علمی لیاقت، تجربے، تنقیدی نظر اور اہل علم سے تبادلہ خیال کی ضرورت ہے، ان تمام خصوصیات، وسائل کی کمی اور حالات کی ناسازگاری کے سبب میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس پر تفصیل سے لکھنے کا میں نے اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھا۔ میری یہ ناچیز کوشش، جو میرے محدود وسائل کا نتیجہ ہے، ناظرین کے، سامعین کے سامنے ہے۔ میں نے اپنی صلاحیت کے مطابق سرکار علامہ مرحوم کی ہمہ گیر شخصیت کا ایک مختصر خاکہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر قوم پر اس کا کوئی اچھا اثر مرتب ہوتا ہے تو میں سمجھوں گی کہ میری محنت رائے گاں نہیں گئی، لیکن علامہ اقبال کی زبان سے میری یہ دعا ہے کہ میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی سے شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ کو، دلوں کو چاک کرے مثل شانہ جس کا اثر، تیری جناب سے ایسی ملے فغاں مجھ کو۔ عندلیب زہرا، کامون پوری۔